ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کالیجورم پروجیکٹ کے کاموں کا وزیر اعلیٰ نے لیا جائزہ، سست روی پر برہمی، کام وقت پر مکمل کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے جنرل باڈی اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز نے کچرے کی عدم نکاسی اور ناقص صفائی انتظامات پر کیا برہمی کا اظہار، مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ حج 2018 کے لیے درخواست فارم کے ادخال کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع، 22 دسمبر آخری تاریخ مقرر۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث 3 سارق گرفتار، مسروقہ آٹو اور گاڑی ضبط۔ اور گانجا فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتار، 5 کلو گانجا پکڑا گیا، پہاڑی شریف پولیس کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آبپاشی پروجیکٹس کے کام وقت پر مکمل کیے جائیں۔ کالیجورم پروجیکٹ کے مختلف علاقوں میں کیے جا رہے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کاموں میں تیزی سے پیش رفت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 15 دن کے بعد دوبارہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پروجیکٹ کے کاموں میں حکومت ہر طرح کا تعاون کر رہی ہے۔ کام کرنے والی ایجنسیوں پر انہوں نے زور دیا کہ وہ 3 شفٹ میں کام کریں اور پروجیکٹ کے لیے ضروری سڑکوں کی تعمیرات کے کام بھی مکمل کریں۔ وزیر اعلیٰ نے جمعرات کے دن کریم نگر کے توپاکا گوڑم سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے میڈی گڈا، انارم بیرج، سری پور بیرج کے کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزیر آبپاشی ہریش راؤ، وزیر فائنانس ای راجندر، چیف سیکرٹری ایس پی سنگھ، ڈی جی پی مہندر ریڈی کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار اور عوامی نمائندے بھی موجود تھے۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں سپر اسپیشلٹی آپریشن تھیٹر قائم کیا جائے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر صحت نے بتایا کہ آپریشن کے ساتھ ساتھ اعضاء کی پیوند کاری کی جائے گی، اس کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ گاندھی ہاسپٹل میں پہلے ہی 60 بستر والے آئی سی یو عوام کی خدمت کے لیے کھولا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گاندھی ہاسپٹل میں تمام معائنے ایک ہی جگہ کروانے کی سہولت کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی ہاسپٹل میں صفائی، سیکیورٹی و دیگر مرمتی کاموں کی ذمہ داری سپرنٹینڈنٹ کی ہوگی اور ان کاموں کے لیے ہاسپٹلز کے ریوالونگ فنڈ کا استعمال کریں۔ وزیر موصوف نے عثمانیہ دواخانے میں بھی صفائی کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے گھر گھر سروے کے بعد تیار کی گئی ازسرنو فہرست رائے دہندگان میں حذف کیے گئے ناموں کی فہرست پولنگ بوتھ پر رکھے جانے کا مطالبہ کیا۔ چیف الیکٹورل آفیسر انوپ سنگھ کی قیادت میں منعقدہ کل جماعت اجلاس میں مجلس نے مطالبہ کیا کہ جو نام سروے کے دوران حذف کیے گئے اس کی علیحدہ فہرست سیاسی پارٹیوں کو جاری کی جائے اور اس فہرست کو ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے۔ مجلس نے کہا کہ عوام کی سہولت کے نام پر ایک ہی عمارت میں ایک سے زائد پولنگ بوتھ قائم کیے جا رہے ہیں، جس سے ووٹرز کے ہجوم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک عمارت میں ایک پولنگ بوتھ قائم کیا جانا چاہیے اور ہر پولنگ بوتھ پر زیادہ سے زیادہ 700 تا 800 ووٹرز ہی ہونے چاہیے۔ مجلس کی طرف سے نمائندگی کرنے والے رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن کونسل امین الحسن جعفری نے کہا کہ نظری نقشے میں پولنگ بوتھ کی حد بندی بتائی جا رہی ہے، لیکن لینڈ مارک نہیں دیا گیا، جس سے عوام کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دیگر سیاسی جماعتوں کانگریس، بی جے پی، سی پی آئی اور سی پی ایم نے بھی سروے کے دوران بنیادی سطح پر مؤثر کام نہ ہونے کی شکایت کی ہے
اور بتایا کہ زیادہ نام خارج کیے گئے ہیں۔ حقیقی ووٹرز کو دوبارہ شامل کرنے اور نئے نام کے اندراج کے لیے خصوصی مہم کے دوران توجہ دینے پر زور دیا گیا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے 10ویں جنرل باڈی اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز نے کچرے کی عدم نکاسی اور غیر مؤثر صفائی انتظامات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اجلاس کی کارروائی کے آغاز پر 114 وارڈ کمیٹی ممبرز اور 276 ایریا سبھا ممبرز کو اتفاق رائے سے منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران مجلس کے کارپوریٹر مصطفیٰ سلیم بیگ نے ساؤتھ زون اور ایسٹ زون حلقہ جات سے متعلق عہدیداروں کے جواب پر میئر کو توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو ایسٹ زون اور ویسٹ زون کے حلقہ جات کے بارے میں علم تک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچھ حیدرآباد کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے مؤثر منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچرے کی نکاسی کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، ہفتے میں ایک بار کچرے کی نکاسی ہو رہی ہے۔ اب اس وقت مہدی پٹنم آ رہا، کاروان آ رہا، گولکنڈا آ رہا ساؤتھ زون میں، اور اس زون میں جو ہے سو اپنے چندرائن گٹا، کاروان، یہ اس قسم کا اگر ایسے سوالات کا جواب اگر ایسا دیں گے، ایسی لاپرواہی کریں گے تو کیسا ہوگا؟ نہیں، آپ بتائیے کہ ساؤتھ زون کے کون سے حلقے ہیں ہمارے عہدیداروں کو نہیں معلوم ہے؟ جب جواب آتا ہے تو اس کو ان کو تحقیقات کرے بغیر وہ کیسے سگنیچر کر رہے ہیں اور کیسا جو سے کاؤنسل میں یہ دے رہے ہیں ہمارے کو۔ کوآپشن ممبر محمود حسین انجینئر نے سوال کیا کہ احمد نگر ڈویژن میں 17 ٹرائی سائیکل دینے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس کی ابھی تک تکمیل نہیں کی گئی، صرف وعدے کیے جا رہے ہیں۔ 17 ٹرائی سائیکلز دیے جائیں گے، آج پورا 1 سال ہونے کو آیا۔ صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی میئرشپ میں میئر صاحب توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کی میئرشپ میں وعدے کیے جا رہے مگر اس کو تکمیل نہیں کیا جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے صاحب؟ یا وعدے کرو یا مت وعدے کرو، جب وعدہ کر رہے تو اس کو نبھانا چاہیے۔ 17 ٹرائی سائیکلز کا وعدہ تھا روی کرن صاحب کا، ابھی تک نہیں دیے۔ only 5 ٹرائی سائیکلز has given to احمد نگر ڈویژن۔ صاحب یہ وعدے خلافی ہو رہی صاحب آپ کی میئرشپ میں، آپ پوچھئے ان لوگ سے کیوں ایسا کر رہے۔ کارپوریٹر عائشہ روبینہ نے بتایا کہ ان کے ڈویژن میں نالے کچرے سے بھر چکے ہیں۔ سوچھ وارڈ رینکنگ کی بات کی جا رہی ہے لیکن بنیادی سہولتیں ہی فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ کچرے کی مؤثر نکاسی کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک انفراسٹرکچر فراہم نہیں کیا جاتا، سوچھ وارڈ رینکنگ کو ملتوی کیا جانا چاہیے۔ We are not going to, the Swachh ward ranking has to be postponed till you give us enough infrastructure. We want enough autos, tricycles in every ward of ours. First you make sure that we have enough infrastructure, then you declare a ranking like this. تالاب چنچلم کی کارپوریٹر نسرین سلطانہ نے کہا کہ صفائی نہ ہونے اور کچرے کی نکاسی نہ ہونے سے بچے ڈینگی اور ملیریا جیسے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے علاقے کے عہدیداروں پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عہدیدار عوام کی مشکلات پر توجہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے ایریے میں ڈینگو ہو جا رہا تھا، ملیریا ہو جا رہا، بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 34 ڈویژن تالاب کٹے میں اب بولے تو آپ لوگ ہم بولتے ہیں ہیلتھ آفیسر نااہل ہے آپ لوگوں کی۔ شیخ پیٹ کے کارپوریٹر رشید فراز نے کہا کہ ان کے ڈویژن میں 1.5-2 سال سے کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کچرے کی نکاسی کے لیے عملے میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ وہاں پر سینیٹیشن کا یونٹ نہیں ہے، میں بار بار بول رہا ہوں لیکن کوئی امپرومنٹ نہیں ہو رہا۔ آٹوز کا جیسا ابھی سلیم صاحب بولے 5 آٹو والے 1 سال پہلے پیمنٹ کرے ہوئے سب، آج تک وہ لوگ کے آٹو اپروول نہیں ہوئے۔ ایم او صاحب کو بولے تو بتاتے کہ اپروول دیں گے انشاءاللہ جلد سے جلد دیں گے، ابھی تک کوئی اپروول نہیں ہوا۔ 5 آٹو والے جو رکشہ چلاتے تھے آج بھی پریشان ہیں، گھروں کے پاس سے کچرا لفٹ نہیں ہو رہا، سینیٹیشن کا اسٹاف نہیں ہے، 10 کالونیز میں میرے پاس اسٹاف نہیں ہے سب۔ اکبرباغ کے کارپوریٹر منہاج الدین نے کہا کہ کچرے کی نکاسی کے لیے عملہ باقاعدہ نہیں ہے، ایک گاڑی والے پر کئی گھروں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کی وجہ سے کچرے کی نکاسی مؤثر طور پر نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوانکا ٹرمپ کی آمد کو دیکھتے ہوئے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے لیکن کئی حلقہ جات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ڈمپر پلیسر ڈمپر بنس کی جو حالت ہے، ڈمپر پلیسر کے نہ ہیڈ لائٹ ہے نہ ٹیل لائٹ ہے۔ ایسے ڈمپر پلیسر آپ کے جو ہے جی ایچ ایم سی کا چل رہے ہیں،
इवांका ट्रंप आए तो बहुत अच्छे आपके बैनर्स लगे, अपनी रैंकिंग बढ़ गई, सब हुआ, मगर अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, अपने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से आपको तवज्जो दिलाए, स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात रखे थे हम कि आप लोग ये बोले हम हायर करेंगे, ये परचेस करने की हमारी पॉलिसी अब नहीं है, वो भी नहीं हुआ सब। पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने बताया कि उनके डिवीजन में तारीखी इमारतें वाक़ हैं, लेकिन सयाहों को कचरे के अंबार से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़कों की तोसी के कामों को भी अधूरा छोड़ दिया गया है। रोड वाइंडिंग की वजह से वहां पर ट्रैफिक का मसला हो रहा। आप मोर देन 60% जब चेक इशू कर चुके हैं तो उसके बाकी का जो अमाउंट है दीजिए और प्रॉपर्टीज जो है वो रिक्वायर करके आप रोड वाइंडिंग का काम करिए सर। और लास्ट स्टैंडिंग कमेटी में हम आपको एक प्रपोजल दिए थे साहब, छित्ता बाजार का, छित्ता बाजार से लेके अमेजॉन होटल तक साहब, चौरस्ते तक, पर वो काम अभी तक नहीं हुआ। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मैं एक लेटर भी दिया था कमिश्नर साहब को आपके जरिए साहब स्टैंडिंग कमेटी में, पर वो काम अभी तक नहीं हुआ साहब। ओल्ड सिटी के अंदर रोड वाइंडिंग का काम आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, क्यों डेवलपमेंट नहीं लाना चाह रहे हैं? पिछले 2 साल से ये बात हो रही है मगर काम नहीं करे। शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन ने बताया कि उनके डिवीजन में हफ्ते में 1 बार सफाई हो रही है, जायद अमले की फौरी जरूरत है। Once in a week grooming is done, sir. If we have a sufficient sanitary staff, sufficient laborers there, then why once in a week the grooming is done? Most of the area, this problem is going on, sir. Every day when we get up in the morning, start getting the same calls. दत्तात्रेय नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 2 साल हो चुके हैं और इस दौरान बलदिया ने क्या इक़दाम किए हैं, मेयर को इसका जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि इवांका ट्रंप के दौरे के बावजूद भी शहर में सड़कों की हालत अबतर है। मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर माजिद हुसैन ने सड़कों पर पड़े गड़ों को पुर करने से मुताल्लिक सवाल किए। बेशक हमने मेन रोड्स को थोड़ा ठीक किया है, पर आप अगर इनर रोड्स का हाल देखेंगे तो बहुत तरीके से ख़राब है। उसके लिए क्या इक़दाम किया जा रहा है? आपको और एक चीज़ बताता चलूँ, आपका बीटी प्लांट तकरीबन बहुत ज़माने से बंद है, उसको चालू करके किस तरीके से पॉट होल फिलिंग का आपने क्या इंतज़ाम किया है? करीबन अब चालू होगा सी समर, हाल में आपका पूरा प्लांट बंद था। और ये मुझे ख़ास तौर से ये चाहिए कि प्रोजेक्ट वर्क्स जो पूरे SRDP और CRDP जितने भी रोड्स हैं वो ओल्ड सिटी के इसमें क्यों नहीं मेंशन किए गए? दूधवली के कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार ने सड़कों की तोसी के मसले पर तवज्जो दिलाई। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने कॉरपोरेटर्स को तयक़ुन दिया कि कचरे की निकासी के लिए ऑटो ट्रॉलीज की खरीदी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टॉक की कमी की वजह से ताख़ीर हुई है। इजलास में मजलिसी अरकान मुक़र्रना अमीनुल हसन जाफरी, जाफर हुसैन मेराज और कौसर मुहिउद्दीन ने भी शिरकत की। हज 2018 के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 15 दिन की तोसी की गई है। अब आज़मीन 22 दिसंबर तक दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि आज़मीन के मुतालबे के पेश नज़र रियासती हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी को मकतूब रवाना किया था, जिससे सेंट्रल हज कमेटी ने इत्तेफाक करते हुए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 15 दिन की तोसी से इत्तेफाक किया। ऐसे शकूर ने बताया कि तेलंगाना हज कमेटी को अब तक 11,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। उन्होंने आज़मीन से सहूलत से इस्तेफादा करते हुए अपनी दरखास्तें मुकर्ररा तारीख से क़ब्ल दाखिल करने की दरख्वास्त की है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट रविंदर नायक ने कहा कि क़बायली इलाकों में रहने वाले तबक़ात के दरमियान हुकूमत निफाक पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब इन झगड़ों से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौरन इस मामले में मदाखलत करते हुए मसले की यकसुई करे। उन्होंने कहा कि गवर्नर को अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए क़बायलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए और इस मामले में सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने गवर्नर से मुतालबा किया कि दस्तूर के मुताबिक क़बायलियों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर ए के खान ने अक़ामती स्कूल्स के नेटवर्क को एक नए तालीमी इनक़लाब से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों के लिए 200 से ज़ायद अक़लियती अक़ामती स्कूल्स कायम किए हैं। वो तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ज़रिए तमाम एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे।
انہوں نے کہا کہ تعلیمی پسماندگی اور قدامت پسندی کی وجہ سے ان اسکولز میں بچوں کو داخل کروانے میں بڑی مشکلات پیش آئی ہیں، بالخصوص لڑکیوں کے لیے ان کے والدین کو راغب کرنا کافی مشکل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اقامت اسکول کی سوسائٹی جس طرح تعلیمی پسماندگی سے متاثرہ طبقات میں بہتر معیار کے ذریعے تعلیم کو یقینی بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے سماج میں ایک تبدیلی پیدا ہوگی۔ اپنے 2 سالہ تجربات کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی کی کنجی تعلیم ہی ہے، اس کے بغیر سماج کی ترقی ادھوری ہوگی۔ انہوں نے کنونشن میں شریک ان اسکولز کے پرنسپل سے کہا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نئی نسل میں اخلاق، کردار و رجحان سازی کے شعبوں پر توجہ دیں۔ سوسائٹی کے سیکرٹری ڈاکٹر SR پروین کمار نے کہا کہ دو روزہ کنونشن میں 300 منتخب پرنسپلز و دیگر ذمہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ کنونشن میں اقامت اسکولز کے بہتر تعلیمی و انتظامی نظم اور ان پر نظر رکھنے کے امور پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اس کنونشن میں ریاست کے مختلف علاقوں کے علاوہ دیگر ریاستوں اور دیگر ممالک کے سرکردہ ماہرین تعلیم اور اہل دانش کو مدعو کیا گیا۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمت راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پسماندہ طبقات کو گمراہ کرنا بند کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ دلی جانے سے پہلے ریاست میں پسماندہ طبقات کے ساتھ انصاف کریں۔ ریاستی کابینہ میں BC کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے۔ انتخابات کے لیے BC کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو 12%، STs کو 10% اور اب BC ڈکلیریشن کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف اسمبلی قراردادیں منظور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف کالیشورم پروجیکٹ اور مشن بھگیرتا جیسے کاموں پر توجہ دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ریڈیزائننگ کے نام پر کمیشن حاصل کیا جا رہا ہے۔ کومٹی ریڈی نے AMRT پروجیکٹ سے صرف زرعی شعبے کو پانی فراہم کرنے کے حکومت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے 15 TMC پانی پینے کے لیے مختص کیا جائے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت ایسا نہیں کرے گی تو چلو حیدرآباد پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ ویمنس کالج کوٹھی میں عثمانیہ یونیورسٹی کی 7 سالہ تقاریب کے سلسلے میں ایک 2 روزہ بین الاقوامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر سلاطین دکن، اردو زبان اور اردو ادب کے موضوع پر بات کی گئی۔ صدر شعبہ اردو محمد نذیر احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس سلسلے میں مختلف زبانوں میں ایک مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ سیمینار میں سرکردہ شخصیتیں اپنے مقالے جات پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دکنی اردو کی ابتدا دراصل دکن سے ہوئی۔ جامعہ عثمانیہ کی ابتدا بھی اردو ذریعے تعلیم ہوا کرتی تھی۔ اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دکنی شاعری میں مختلف مقامی زبانوں کے الفاظ بھی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، جس سے طلباء کو واقف کروانا ضروری ہے۔ اس موقع پر عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز، لیکچررز اور طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آنے والے چند ماہ میں ہونے والے کرناٹک کے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کرناٹک کے مسلم اکثریتی علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے غیر معمولی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف اضلاع سے عوام کے وفود دارالسلام پہنچ کر مجلسی قائدین کو مقامی حالات و سیاسی مسائل سے واقف کروا رہے ہیں۔ بیلگام ضلع کے ایک وفد نے جس میں امبیڈکر ٹیپو سینا نامی تنظیم کے ذمہ دار شامل تھے، دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری سے ملاقات کی اور انہیں وہاں کے عدد و شمار و دیگر ضروری تفصیلات سے واقف کروایا۔ بالاپور میں واقع 400 سالہ قدیم مسجد میں مقامی عوام کی کوششوں سے کئی سالوں کے بعد نمازوں کا آغاز ہوا ہے۔ مقامی عوام کی درخواست پر صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے جمعرات کو مسجد کا معائنہ کیا اور مسجد کے ذمہ داروں کو جائے نمازیں اور قرآن پاک کے نسخے حوالے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد کے لیے پیش امام اور مؤذن کا بھی تقرر کیا گیا ہے۔ انہیں وقف بورڈ کی طرف سے مشاہرہ ادا کیا جائے گا۔ 400 سال پرانی قدیم مسجد ہے، 70 سال سے جو ہے بند تھی مسجد یہ، تو انشاءاللہ جو ہے یہاں پر وقف بورڈ سے پرمیشن لے کے یہاں پر اس کو کمپلیٹ کرائے اس کو، تو آج جو ہے نا یہاں پر نماز پڑھی گئی، یہاں پر ظہر کی پہلی نماز ہوئی یہاں پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آباد ہمیشہ کے لیے آباد رہیں گی مسجد، اور مسجد کے امام مؤذن کو جو بھی رکھیں گے تو وقف بورڈ سے جو ہے اس کو پرمنٹ جو بھی ہدیہ ہے وہ وقف بورڈ سے ان کو ملیں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر سب لوگ۔
اس کو اچھے طریقے سے وضو خانے ہیں اور آپ کے باتھ رومس وغیرہ جو بھی اگر کمی ہے تو اس کو بھی بنانے لگائیں گے یہاں پر. گنڈی پیٹ کے پاس واقع سی بی آئی ٹی انجینئرنگ کالج کے طلباء کا فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج جاری ہے. طلباء نے الزام لگایا کہ فیس میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے. مختلف طلباء تنظیموں نے طلباء کے احتجاج کی حمایت کی ہے. جمعرات کو طلباء نے کالج کے روبرو سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا. طلباء کے احتجاج کی وجہ سے اہم شاہراہ پر کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام رہی. احتجاجی طلباء نے فیس میں اضافے کے فیصلے سے دستبرداری کا مطالبہ کیا. ایس او ٹی اور پہاڑی شریف پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے گانجا فروخت کرنے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کیا ہے. انسپیکٹر لکشمی کانت نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 39 سالہ پی رمیش کمار چاری اور 29 سالہ پولیس پٹیل ستیش کو گرفتار کیا. پولیس کی تفتیش پر دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. انہوں نے بتایا کہ پولیس نے جلپلی کے مکان پر چھاپہ مار کر مذکورہ ملزمین کو گرفتار کیا ہے. دونوں نے پولیس کو بتایا کہ راج مندری سے گانجا خرید کر اسے 50 گرام کی پیکٹس بنا کر 300 روپے فی پیکٹ فروخت کیا کرتے تھے. پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 5 کلو گانجا، 4 سیل فون اور 5000 روپے کی نقد رقم برآمد کی ہے. راجندر نگر پولیس نے 3 سارقوں کو گرفتار کیا ہے. اے سی پی اشوک نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے اندرا نگر کے رہنے والے 31 سالہ غفار، پریم نگر خیرتآباد کے رہنے والے 35 سالہ کے پورنا روی چندر کمار اور گنیش نگر کاٹے دھن کے ساکین 25 سالہ سائی کمار کو گرفتار کیا. پولیس کے مطابق ملزم غفار نے 15 اکتوبر کی رات ایک آٹو رکشہ کا سرقہ کیا تھا جس کا مالک محمد نصیر ہے. پولیس کے مطابق ملزم غفار نصیر کے کرایہ دار تھا اور وہ اپنا گزر بسر ان کے آٹو رکشہ چلا کر کیا کرتا تھا. پولیس کے مطابق مکان تبدیل کرنے کے بعد اس نے آٹو رکشہ کا سرقہ کیا جسے وہ پہلے چلایا کرتا تھا. پولیس نے مذکورہ ملزم کے قبضے سے آٹو رکشہ برآمد کر لیا ہے. پولیس کے مطابق ایک اور واقعے میں حیدر گوڑے کے رہنے والے ایل موہن نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی کہ ان کی ماروتی کار کا سرقہ کیا گیا. پولیس نے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے روی چندر اور سائی کمار کو کاٹے دھن سے گرفتار کیا. پولیس کے مطابق ملزمین عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے چوریاں کیا کرتے تھے. پولیس نے دونوں کے قبضے سے مسروقہ کار برآمد کر لی ہے جس کی مالیت 6 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. تاڑون کی سڑک پر پیش آئے جان لیوا حادثے میں ایک موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا. نامعلوم موٹر سائیکل سوار قریب 30 سالہ ہے. وہ بہادر پورے سے آرام گڑھ جا رہا تھا کہ اس کی تیز رفتار بے قابو موٹر سائیکل نے ڈیوائیڈر کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں وہ موٹر سائیکل سے گر پڑا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے زخمی نوجوان کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. کالج فرم پروجیکٹ کے کاموں کا وزیر اعلیٰ نے لیا جائزہ. سست روی پر برہمی، کام وقت پر مکمل کرنے عہدیداروں کو ہدایت. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے جنرل باڈی اجلاس میں مجلسی کارپوریٹرز نے کچرے کی عدم نکاسی اور ناقص صفائی انتظامات پر کیا برہمی کا اظہار. مؤثر اقدامات کا مطالبہ. حج 2018 کے لیے درخواست فارم کے ادخال کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع. 22 دسمبر آخری تاریخ مقرر. سرقے کی وارداتوں میں ملوث 3 سارق گرفتار. مسروقہ آٹو اور گاڑی ضبط. اور گانجا فروخت کرنے والے 2 افراد گرفتار. 5 کلو گانجا پکڑا گیا. پہاڑی شریف پولیس کی کارروائی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.